آج ہم ایک ایسے طبی مسئلے کا جائزہ لے رہے ہیں جو بہت سے لوگوں کو روز پیش آتا ہے، یعنی تبخیر معدہ۔ مواد تو یہی بتاتا ہے کہ یہ بد ہضمی، پیٹ میں گیس بھرنا، اپہارا، ان سب کیفیات کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ یہ ہے کیا، لوگ اس کے لیے کیا کیا ٹوٹکے کرتے ہیں، اور وہ ایک بہت مشہور غلط فہمی بھی ہے اس کے بارے میں۔ جی بالکل، بہت عام شکایت ہے، اور آپ دیکھیں تو روزانہ کتنے ہی لوگ اس کے لیے رنگ برنگی گولیاں، شربت یا پھر وہ چورن، پھکی وغیرہ لیتے ہیں۔ ہاں، میں نے بھی دیکھا ہے۔ کچھ لوگ تو ہر کھانے کے بعد لازمی کوئی نہ کوئی ہاضمے کی دوا لیتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک معمول بن جاتا ہے بعض اوقات۔ اور سب سے عام شکایت کیا سننے میں آتی ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ گیس دماغ کو چڑھ گئی۔ جی یہ بہت عام ہے، اور ساتھ میں سر بھاری لگنا، یا جیسے دل ڈوب رہا ہے، دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ہاں ہاں، یہ احساسات تو لوگ بتاتے ہیں کہ بہت حقیقی اور پریشان کن ہوتے ہیں۔ یقیناً ہوتے ہیں، لیکن یہیں پر بات تھوڑی سی آپ کہیں دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب ہم اسے فزیولوجی یعنی جسم کے کام کرنے کے علم کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو تصویر تھوڑی مختلف نظر آتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ویسے کہ فزیولوجی ہمیں صاف صاف بتاتی ہے کہ معدے میں جو گیس بنتی ہے، ریح جسے کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی ایسا قدرتی راستہ یا کوئی نالی نہیں ہے جو اسے سیدھا دماغ تک پہنچا دے۔ ہے؟ مطلب کوئی راستہ ہی نہیں ہے؟ جی نہیں، معدہ اور دماغ یہ جسمانی طور پر الگ الگ حصے ہیں۔ ان کے بیچ میں ڈایافرام ہے، دوسرے ٹیشوز ہیں۔ تو پھر گیس جاتی کہاں ہے؟ وہ یا تو ڈکار کے ذریعے اوپر کو نکلتی ہے یا پھر آنتوں کے راستے نیچے جاتی ہے۔ دماغ کی طرف جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ او، تو پھر یہ جو اتنا شدید احساس ہوتا ہے لوگوں کو، سر میں بھاری پن، دباؤ، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو بہت حقیقی لگتا ہے۔ آپ کا سوال بالکل بجا ہے۔ احساس بالکل حقیقی ہے، مگر اس کی وجہ وہ نہیں جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کی ایک ممکنہ وجہ اور کافی اہم وجہ ایک نرو ہے جسے ویگس نرو کہتے ہیں۔ ویگس نرو؟ جی، یہ ایک بہت بڑی نرو ہے جو ہمارے معدے کو، آنتوں کو ہمارے دماغ سے جوڑتی ہے۔ اب جب معدے میں شدید گیس ہو، تیزابیت ہو یا کوئی اور تکلیف ہو تو وہ اس ویگس نرو کو یوں سمجھیں کہ ایریٹیٹ کر سکتی ہے۔ اچھا۔ اور اس ایریٹیشن کے سگنلز جب دماغ تک جاتے ہیں تو دماغ انہیں سر میں بھاری پن یا سینے میں گھٹن یا بے چینی کے طور پر محسوس کر سکتا ہے۔ اوہ، یعنی یہ ریفرڈ پین جیسا کچھ ہے کہ مسئلہ کہیں اور، احساس کہیں اور۔ بالکل بالکل، آپ اسے ریفرڈ پین کی ایک قسم سمجھ سکتی ہیں۔ معدے کی تکلیف کے سگنلز دماغ وصول کر رہا ہے، خود گیس وہاں نہیں پہنچ رہی۔ واہ، یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے۔ جی، اور چونکہ زیادہ تر لوگ اس فزیولوجی سے، اس حقیقت سے واقف نہیں ہوتے، ہاں، ظاہر ہے۔ تو وہ ان علامات کو سیدھا سیدھا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ گیس دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ یعنی یہ جسم کے سگنلز کی ایک طرح سے غلط تشریح ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سر کا بھاری پن یا چکر جیسا محسوس ہونا، دل ڈوبنا، یہ سب اصل میں خود تبخیر معدہ یا شدید بدہضمی کی ہی علامات ہو سکتی ہیں۔ یہ معدے کی تکلیف کا نتیجہ ہے۔ تو پھر وہ جو دوائیاں، چورن، پھکیاں لوگ لیتے ہیں، ان کا کیا کردار ہے؟ وہ کیسے کام کرتی ہیں؟ وہ اصل میں معدے کی جو بنیادی تکلیف ہے اسے کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر کوئی اینٹاسڈ ہے، وہ معدے کی تیزابیت کم کرے گا تو جلن اور بے چینی کم ہوگی۔ کچھ دوائیں گیس کو آسانی سے خارج ہونے میں مدد دیتی ہیں، آنتوں کی حرکت بہتر کر کے۔ یعنی وہ اصل مسئلے پہ کام کر رہی ہیں۔ جی، وہ اصل مسئلے کو حل کر رہی ہیں، اس خیالی گیس کو نہیں روک رہی جو دماغ تک جا ہی نہیں سکتی۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ تبخیر معدہ ایک بہت عام تکلیف ہے، لوگ طرح طرح کے علاج کرتے ہیں، لیکن اس کی سب سے مشہور علامت کہ گیس دماغ کو چڑھ گئی، یہ اصل میں ایک غلط فہمی ہے۔ جی، ایک بہت عام غلط فہمی جو جسمانی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ یہ علامات دراصل معدے کی تکلیف کے ہی بالواسطہ اثرات ہیں۔ یہ جاننا تو بہت ضروری ہے۔ بالکل، اور یہ معاملہ اس بات کی اہمیت بھی واضح کرتا ہے کہ ہمیں اپنے جسم کے کام کرنے کے بنیادی اصولوں کو تھوڑا بہت سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم علامات کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ جی، اور غیر ضروری پریشانی سے بچ سکیں۔ اور یہ ایک سوال بھی ذہن میں لاتا ہے نا؟ کیا سوال؟ یہی کہ صحت و بیماری کے بارے میں ہمارے اور کتنے ایسے عام تصورات ہوں گے جو شاید اسی طرح غلط فہمیوں پر مبنی ہوں بجائے سائنسی حقائق کے، جو بس سنی سنائی بات